الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین، آج میں آپ سب سے کھجور کے بارے میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ کھجور کے درخت آپ دیکھ رہے ہیں، پھلوں کا موسم ہے، پھل لگے ہوئے ہیں۔ تو کھجور کے بارے میں چونکہ جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، اور یہ جو درخت ہے، درخت کو عربی میں نخل یا نخلہ کہا جاتا ہے، اور پھل کو تمر کہا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا پیدا کیا ہوا ہے، اور چونکہ یہ ایک مثالی درخت ہے، یہ جس کا ذکر خصوصی طور سے قرآن میں اور حدیثوں میں ملتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے دنیا میں پیدا کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ تمہارا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جو چاہتا ہے بناتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ کھجور کے جو درخت ہیں، اس کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا ہے وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، کہ ہم نے ہی آسمان سے مبارک پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے باغات اور کٹنے والے کھیت کے غلے پیدا کیے۔ تو یہ کھجور کہ جو کہ اونچے اونچے آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، اور کھجوروں کے یہ اونچے اونچے درخت جن کے خوشے تہ بتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، کہ اللہ نے ہی مخلوق کے لیے زمین کو بچھا دی ہے، اسی کا بچھایا ہوا ہے، اسی نے سب کچھ بنایا ہے، جس کے اندر مختلف قسم کے میوے ہیں۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، جس میں میوے اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَنَخْلٍ طَلْعُهَا حَضِيمٌ، کہ کھجور کے جو یہ باغ ہیں نا، جن کے شگوفے یہ نرم نازک ہے، یہ سب اللہ رب العالمین نے بنایا ہے۔ اور کھجور کی مثال ایک قوم کے ساتھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے، جیسا کہ ہود علیہ السلام کی جو قوم عاد، اس کی مثال دیتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے جب اس کو ہلاک و برباد کیا، تباہ کیا، عذاب بھیج کر کے 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا چلتی رہی، جس کے ذریعے سے اس قوم کو اللہ رب العالمین نے برباد کیا، ہلاک کیا، تہس نہس کیا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ طویل القامت تھے، لمبے لمبے تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ اللہ رب العالمین ان پر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل تیز و تند ہوا بھیج کر کے ان کو تہس نہس کر دیا، برباد کر دیا۔ اور وہ کیسے تھے؟ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ اس طرح سے گرے پڑے تھے جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، اتنے لمبے لمبے تھے یہ۔ ایک صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ، کہ گویا کہ وہ اس طرح ہو گئے تھے جیسے کہ جڑ سے کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ یہی کھجور ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تو مریم علیہ السلام جب بستی سے باہر گئی تو وہاں جا کے فکر مند ہوئی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کھانے کے لیے کہ کھجور کے تنے کو ہلاؤ، کھجور اوپر سے گرے گی، وہ کھانا اور پینا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈا کرنا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کہ اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں گراتے گا، اور تم اسے چین اور آرام سے کھاؤ پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ یہی کھجور کا درخت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لوگوں کے پاس سے گزر رہے تھے، تو لوگ کھجوروں میں گابھا لگا رہے تھے، یعنی نر کھجور کا جو گابھا ہوتا ہے وہ مادہ میں لگاتے تھے تاکہ کھجوروں کی پیداوار اچھی ہو اور پھل اچھا آئے۔ جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں حدیث ہے
वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ लोगों के पास से गुज़र हुआ जो खजूरों में गाभा लगा रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये न भी करते तो भी ठीक होता, यानी आपका कहना ये था कि नहीं करोगे फिर भी फल आएंगे और खजूरें पैदा होंगी। तो लोगों ने छोड़ दिया ये करना, ये गाभा लगाना छोड़ दिया, जिसकी वजह से उस साल खजूरों की पैदावार अच्छी नहीं हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर वहाँ से गुजरे तो लोगों से आपने पूछा, तो लोगों ने कहा कि आपने कहा कि इस तरह से नहीं भी करोगे फिर भी फल आएंगे, लेकिन देखिए हमने गाभा नहीं लगाया है जिसकी वजह से खजूरों की पैदावार अच्छी नहीं हुई है, फल अच्छे नहीं आए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतुम आलम बेअम्र दुनियाकुम, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी दुनिया के मामलात में ज़्यादा जानते हो, यानी अगर ये करने से फलों की पैदावार अच्छी होती है तो इस हिसाब से तुम कर सकते हो, ये गाभा लगा सकते हो। यही खजूर है कि खजूर के दरख्त के फ़ज़ाइल के सिलसिले में कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया है, और एक शजरा तय्यबा का नाम जिसको दिया जाता है उसके बारे में मुफस्सिरीन ने ज़िक्र करते हैं कि इससे मुराद पाकीज़ा दरख्त और जो अच्छा दरख्त है उससे मुराद ये खजूर का दरख्त है। खजूर के दरख्त को अच्छा और पाकीज़ा दरख्त कहा गया है, जिसको शजरा तय्यबा कहा जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मिसाल कलमे तौहीद के साथ दी है, जैसा कि सूरह इब्राहीम के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस्समा, कि क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ताला ने पाकीज़ा कलमा की मिसाल किस तरह से बयान की है। पाकीज़ा कलमा एक पाकीज़ा दरख्त की तरह है जिसकी जड़ मजबूत है, पुख्ता है और जिसकी टहनियाँ आसमान में हैं। यही शजरा तय्यबा है जिसके बारे में मुफस्सिरीन ज़िक्र करते हैं कि इससे मुराद खजूर का दरख्त है। ये खजूर का दरख्त ये एक जन्नती दरख्त है जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये कहता है सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, तो उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगाया जाता है। जैसा कि तिरमिज़ी के अंदर ये हदीस है और ये हदीस सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन क़ाल सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही ग़ुरिसत लहू नख़लतुन फ़िल जन्नह, कि जो शख्स सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही कहेगा उसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगाया जाएगा। और जन्नत के अंदर खजूर के दरख्त के बारे में इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत के दरख्तों में सबसे अशरफ और अफजल दरख्त ये खजूर का दरख्त होगा। ये दरख्त जो खजूर के आप दरख्त देख रहे हैं, यही दरख्त की निशानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि जहाँ मुसलमान हिजरत करके जाएंगे। मदीना के बारे में आपको दिखलाया गया कि जहाँ मुसलमान हिजरत करके जाएंगे, जैसा कि सही बुखारी के अंदर हदीस है। और ये रमज़ के तौर पर, एक रमज़ के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखलाया गया कि जहाँ लोग हिजरत करके जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी उरीदु दार हिजरतिकुम ज़ात नख़लिन बैन लाबतैन वहुमा अल-हर्रतान, कि आपने मुसलमानों से ये फरमाया कि तुम्हारी हिजरत की जगह मुझे ख्वाब में दिखलाई गई है, वहाँ खजूर के बागात हैं और दो पथरीले मैदानों के ये दरमियान में वाक़ है, बीच में है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर के दरख्त को मोमिन से तशबीह दी है, मोमिन से, कि जिसकी भलाई मुसलमानों की तरह, मोमिनों की तरह फैली हुई है। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से सही बुखारी के अंदर हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या सही मुस्लिम के अंदर भी हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन पूछा, हम जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि वो कौन सा दरख्त है कि जो मुसलमान की मानिंद है या मुसलमान की तरह है, जिसके पत्ते नहीं गिरते, हर वक्त वो मेवा दे जाता है, फल दे जाता है। तो अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मेरे दिल में ये बात आई कि ये खजूर का दरख्त है, लेकिन वहाँ अबू बकर बैठे थे, उमर बैठे थे, यानी कि इनके वालिद मोहतरम हज़रत उमर भी वहाँ बैठे हुए थे। देखिए कि ये सब कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही कहा कि ये खजूर के दरख्त है। देखिए फल कितने अच्छे फल हैं, है ना, खूबसूरत है।
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرت ابوبکر اور عمر کے نہ بولنے کی وجہ سے عبداللہ ابن عمر خاموش رہے وہاں۔ جب مجلس ختم ہوئی تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ حضرت عمر سے کہا کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھجور کا درخت ہے، لیکن دیکھا کہ آپ اور ابوبکر وہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے لوگ، کوئی جواب نہیں دے رہے، جس کی وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر تو وہاں کہہ دیتا کہ کھجور کا درخت ہے تو میرے لیے بڑی فخر کی بات ہوتی، اور میرے لیے اس طرح سے مال ملنے سے بھی بہتر ہوتا۔ یہ وہی کھجور ہے کہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرماتے تھے کھانے کو، صحابہ بھی پسند فرماتے تھے کھجور کھانے کو، اور اس کی مٹھاس کے بارے میں جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی پھلوں کے بارے میں، جو یہ کھجور کی جو فضیلت ہے، جو ہم کھجور کھاتے ہیں، یہ تمر، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا اس کی جو مٹھاس ہے، مومن سے دی ہے۔ جیسا کہ حدیث کے اندر ہے کہ جو شخص قرآن پر عمل کرتا ہے تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ جس کی مٹھاس اچھی ہے لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن پڑھتا نہیں ہے لیکن عمل کرتا ہے، تو اس کی مثال کھجور جیسی ہے کہ جس کی مٹھاس اچھی ہے، یعنی میٹھا ہے وہ، لیکن اس کے اندر خوشبو نہیں ہے۔ اسی طرح سے یہ کھجور کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ یہ کھجور کہ جسے صحابہ کھانے کو پسند فرماتے تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھانے کو پسند فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو کہنے لگے کہ اب ہم کھجور سے لطف اندوز ہوں گے، کھائیں گے، کھوب لیں گے۔ حدیث کے اندر ہے کہ لما فتحت خیبر قلنا الان نشبع من التمر، کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے کہا کہ کھجوروں سے ہمارا جی بھر جائے گا اب۔ تو یہ کھجور کی جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پسند فرماتے تھے کھانے کو، اور صحابہ بھی پسند فرماتے تھے، کھجور کی فضیلت کے سلسلے میں ہے کہ یہ کھجور یہ کھانے کا کام دیتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ یا عائشہ بیت اللہ تمر فیہ جیاع اہلہ، کہ جس گھر کے اندر کھجور نہیں ہے وہ گھر والے بھوکے ہیں، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے بغیر گھر والوں کو بھوکا گردانا ہے، بھوکا بتلایا ہے۔ اور اسی طرح سے دوسری حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجوع اہل بیت عندہم التمر، کہ جس گھر والے کے پاس کھجور ہو وہ لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ گویا کہ جس گھر کے اندر کھجور نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو بھوک سے تعبیر کیا گیا ہے، جس گھر کے اندر کھجور ہے وہاں کے لوگ بھوکے نہیں رہ سکتے۔ اور اس کھجور کی فضیلت کے سلسلے میں جیسا کہ حدیث کے اندر ہے، خاص کر کے اجوا کھجور کے بارے میں، کہ یہ زہر اور جادو کا علاج ہے اس کے اندر، کہ جو شخص صبح میں 7 اجوا کھجور کھا لیتا ہے تو اس دن زہر اور جادو اس کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ جیسا کہ صحیح مسلم میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی من تشبہ بسبع تمرات اجوا لم یضرہ ذلک اليوم سم ولا سحر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے ٹائم 7 اجوا کھجوریں کھا لی اس دن اسے زہر اور اسی طرح سے جادو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے اجوا کھجور کے بارے میں حسن درجہ کی حدیث ترمذی کی ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم، کہ اجوا یہ جنت کا پھل ہے، اس میں زہر سے شفا ہے، تو کھجور کے اندر شفا ہے، کھجور کھانے میں بھی شفا ہے۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس کھجور کو ایک سحری گردانہ کیا ہے، جیسا کہ ابو داؤد کے اندر صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجور مومن کی بہترین سحری ہے، یعنی سحری اس کو گردانہ کیا ہے۔ کھجور
یہ ایک مبارک درخت ہے اور پھل بھی مبارک ہے۔ اس کے استعمال کرنے کے بارے میں سحری میں، اسی طرح سے افطاری میں اور عید کے دن عید الفطر میں عید کے لیے نکلنے سے پہلے کھا کر کے جانے کے سلسلے میں بھی حدیث کے اندر آیا ہے۔ یعنی جہاں کھانا سنت ہے یا بطور عبادت کے استعمال کرنے کو آیا ہے، ان میں سے ایک جگہ ہے کہ سحری میں، سحری کھا کر یعنی کھجور کو بطور سحری کے آدمی استعمال کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ اسی طرح سے افطاری کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، جو کہ حسن درجہ کی حدیث ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات فإن لم تكن حسوات من ماء، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطاری کرتے تھے۔ اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور آپ کھا لیتے تھے، اگر یہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ ہی پی لیا کرتے تھے۔ یہ بھی ہے۔ اسی طرح سے عید الفطر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل تمرات ویأکلہن وطرا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن چند کھجور کھا کر کے ہی نکلتے تھے، اور وہ بھی تاک کھجوریں کھا کر کے جاتے تھے، تاک۔ تو عید کے دن نکلنا یعنی عید الفطر کے دن نماز کے لیے نکلنے سے پہلے تاک کھجوریں کھانا، یہ بھی ایک سنت ہے۔ اسی طرح سے سحری میں کھانا اور اسی طرح سے افطاری میں کرنا، یہ سب سنت ہے۔ اور یہ کھجور کے بارے میں ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے کہ وہ اپنے بھانجا یعنی عروہ سے اس نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ 3 چاند ہم دیکھ لیتے تھے، یعنی 2 مہینوں میں 3 چاند دیکھ لیتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں چولہا نہیں جلتا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا پھر اس وقت آپ زندہ کیسے رہتی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 کالی چیزوں پر، 2 یعنی پانی اور کھجور پر ہی گزارا ہوا کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پڑوسی تھے تو وہ دودھ بھیج دیتے تھے تو اس پر گزارا ہوا کرتا تھا، تو کھجور سے ہی گزارا کرتے تھے کہ مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا اور کھجور ہی کھانے کا کام دیتا تھا۔ یہ کھجور یہ وہ پھل ہے کہ ایک موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ باہر نکلے دن یا رات میں تو ابو بکر اور عمر کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما اخرجکما من بیوتکما هذه الساعة، کہ اس وقت تم دونوں کو اپنے گھروں سے کس نے نکالا، یعنی کس وجہ سے نکلے ہو؟ ابو بکر اور عمر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تو ابو بکر اور عمر نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے نکلے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کس لیے نکلے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے کہ ہم بھی تو بھوکی کی وجہ سے، یعنی بھوک نہیں ہمیں، مجھے بھی نکال کر کے لایا ہے۔ پھر وہ ایک انصاری صحابی کے یہاں گئے تو وہاں وہ گھر میں موجود نہیں تھے، اس کی بیوی تھی، اس نے جب دیکھا تو اہلاً و سہلاً کیا اور یہ کہا کہ میرے شوہر ابھی پانی لانے گئے ہیں۔ پانی لے کر کے جب وہ آئے تو پانی لے کر جب آئے تو بہت خوش ہوئے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کو دیکھ کر کے۔ پھر وہ کھجور لائے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے لیے دیا، اور پھر وہ بکری ذبح کرنے کے لیے چلے گئے، بکری ذبح کر کے لائے، کھلانے پلانے کے بعد کھا پی لیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک جو بات کہی وہ سمجھنے کی ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ان نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے اللہ کے ہاں، یعنی ہم لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، کس طرح سے بے ادبی کرتے ہیں۔ نعمت جو بھی ہے اس کی قدر کرنی چاہیے اور کھانے پینے کے بعد اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ تم نعمتوں کے بارے میں پوچھے جاؤ گے۔ تو جو بھی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جہاں کھجور میسر ہے، دیکھیں لوگ کھجور کھا کر کے گزارا کر لیتے ہیں، اور کھجور بہترین پھل ہے، لذیذ ہے، مزیدار ہے، اور کھانے میں بہت مزیدار ہے، صحت کے لیے، جسم کے لیے یہ فائدہ مند ہے۔